الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذين بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. یہاں سے متخلفین عن الجہاد کے بعد اب جو ہے نا فضائل مجاہدین کا بیان ہے. وہ لوگ جو کہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تو ان کی مذمت کی اور وہ 9 اصناف ان کے بیان کیے گئے کہ وہ 9 قسم کے لوگ تھے. اب یہاں سے فضائل مجاہدین کا بیان ہے اور یہ ہے تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ان کی نیچے لکھو بشارت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بے شک اللہ نے خرید لی مؤمنین سے ان کی جانیں. لفظ اللہ کے نیچے لکھو مشتری. بے شک کہ اللہ نے خرید لی مؤمنین سے ان کی جانیں. من المؤمنین کے نیچے لکھو بائعین. بائعین یعنی جو کہ کیا ہے بیچنے والے ہیں. انفسهم انفسهم کے نیچے لکھو مبیع اول. یہ مبیع اول ہے. واموالہم کے نیچے لکھو مبیع ثانی کہ بے شک اللہ نے خرید لی مومنین سے ان کی جانیں ان کے مال اور ان کے مال اس قیمت پر بأن لہم الجنہ کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے جنت ہے. جنت کے نیچے لکھو ثمن. تو اللہ نے ان کو جنت دی اور مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال کیا کر لیے خرید لیے. گویا کہ یہ تجارت کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یہ بیان اشترا ہے. یہاں سے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون تو کبھی وہ قتل ہوتے ہیں تو کبھی وہ مارے جاتے ہیں. ویقتلون اور کبھی وہ کیا کرتے ہیں اور کبھی وہ مارتے ہیں. تو فیقتلون کبھی وہ مارتے بھی ہیں. ویقتلون اور وہ مارے بھی جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا وعدن کے نیچے لکھو تجارت. وعدن علیہ حقا یہ سچا وعدہ ہے. فی التوراتی اس کام پر سچا وعدہ ہے. فی التوراتی تورات میں. والانجیل اور انجیل میں. والقرآن اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. فاستبشروا لہذا اے مسلمانوں تم خوشی مناؤ. تم کیا کرو؟ تم خوش ہو جاؤ. ببیعکم الذی بایعتم بہ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے کیا. اپنے اس تجارت پر جو کہ تم نے خدا سے کیا. وذالک هو الفوز العظیم اور یہ معاملہ بہت بڑی کامیابی ہے. التائبون التائبون یہ سب آگے جا کے سب خبر ہے. اس کی مبتدا محذوف ہے. مبتدا اس کی کیا نکلے گی؟ ہم مبتدا محذوف ہے. اور التائبون العابدون آگے جا کے یہ سب کیا ہے؟ مؤمنین کے بقایا اوصاف ہے. مؤمنین کے کیا ہے؟ بقایا اوصاف ہے. التائبون وہ ایسے ہے جو کہ توبہ کرنے والے. العابدون جو کہ عبادت کرنے والے. الحامدون جو کہ حمد کرنے والے. السائحون جو کہ روزہ رکھنے والے. سائحون کا معنی کیا ہے؟ بعض نے معنی کیا کہ وہ ہجرت کرنے والے ہیں. تو دیکھو اے محمود کون ہے؟ محمود ذاکر کون ہے؟ ذاکر نہیں ہے. ختم. عامر نعیم. یہ کیا؟ جنید بن نذیر. یہ کون ہے؟ انعام اللہ. انعام اللہ بن معین الدین. نہیں. فیاض شاہ. یہ آج نہیں ہے نا. عمران بن صابر جاوید. امیر حمزہ بن رحمت اللہ. عزیر بن امین.
عزیر بن امین کیا ہے بالکل نہیں آ رہا. نعیم اللہ بن عصمت اللہ امین. شیریار بن عبد الرحمن شایان. یاسر بن عبد الرؤوف. یہ شایان احمد نہیں ہے کوئی. عبد القدوس. فرمان بن راشد. نظام الدین بن ادریس. حسن بن افسر. کوئی رہ گیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھو رابعہ نے ہاتھ بڑھا کر کون رہ گیا؟ یہ لو لو بل رہے حاضر رہے. تو یہ مومنین کے کیا بیان کیے؟ باقاعدہ اوصاف ہے. کل ان کے اوصاف 9 ہے. 9 اوصاف بیان کیے گئے. نمبر 1 جو ہے التائبون صفت نمبر 1 ہے. عابدون صفت نمبر 2 ہے. حامدون صفت نمبر 3 ہے. السائحون یہ اس کا بعضوں نے ترجمہ کیا جو کہ ہجرت کرنے والے ہیں، اور السائحون کا ایک ترجمہ کیا ہے کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون جو کہ رکوع کرنے والے ہیں. صفت نمبر 5 ہے الساجدون سجدہ کرنے والے. الامرون بالمعروف اور نیک کاموں کا حکم کرنے والے. نیک کاموں کا حکم کرنے والے یہ صفت نمبر 7 ہے. والناہون عن المنکر اور بری باتوں سے روکنے والے یہ صفت نمبر 8 ہے. والحافظون لحدود اللہ ای لحدود احکام اللہ کہ جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں یہ صفت نمبر 9 ہے. وبشر المؤمنین اور آپ خوشخبری سنا دے ایسے مومنین کو. ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دو. ما کان لنبی یہ نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا ہے کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار نہ کرے. تو اس کے نیچے لکھو النہی عن الاستغفار للمشرکین. النہی عن الاستغفار للمشرکین. ما کان للنبی نبی کے لیے اور دوسرے مؤمنین کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے. والذین آمنوا اور دوسرے مؤمنین کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی القربى اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو. اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں ہو، رشتہ دار ہی ہو تو بھی ان کے لیے استغفار نہ مانگو. من بعد ما تبین لهم اس امر کے بعد کہ ظاہر ہو گیا ان پر کوئی، ظاہر ہو گیا ان پر کیا؟ ما تبین لهم یعنی کفر پر مرے ہوئے وہ، یعنی وہ کفر پر مرے ہوئے اور کفر ان کے لیے بھی کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. تو جب یہ بات ظاہر ہوگی تو ان کے لیے پھر بخشش نہ مانگو. انہم اصحاب الجحیم بلا شبہ وہ دوزخی ہے. وہ دوزخی ہے. جب یہ بات ان پر ظاہر ہو گئی اور وہ کفر پر مرے ہوئے تو پھر ان کے لیے بخشش نہ مانگو. وما کان استغفار ابراہیم اس کے نیچے لکھو ازالہ شبہ. یہاں سے شبہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو مشرکین کے لیے استغفار منع کیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اپنے والد کے لیے کیا کیا؟ استغفار مانگا، حالانکہ ان کو وہ بھی تو منع کیا تھا. تو جواب کیا ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے ان کے علم میں نہیں تھی. یہ ان کے پاس یہ ابتداءً علم نہیں تھا، یہ بات ان کے پاس بعد میں آئی ہے. جی. وما کان استغفار ابراہیم اور نہ تھا بخشش مانگنا ابراہیم کا لابیہ اپنے باپ کے لیے الا ان موعدۃ وعدها ایاہ مگر وعدے کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے. بات سمجھ گئے؟ یعنی وہ ان سے کیا کر چکا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سوف استغفر میں ان قریب آپ کے لیے کیا کروں گا؟ استغفار مانگوں گا. تو اس وعدے کے سبب جو وہ وعدہ کر چکے تھے اس وعدے کی وجہ سے انہوں نے ان کے لیے استغفار مانگا. فلما تبین لهم پھر جب واضح ہو گئے ان پر یہ بات انه عدو للہ تبرأ منه کہ یقیناً وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ بیزار ہو گئے اس سے. ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک کہ بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور حلیم الطبع تھے، مہربان تھے.
وما كان اللہ، یہ تسلی مؤمنین ہے. وما كان اللہ لیضل، اور اللہ ایسا نہیں ہے لیضل کہ گمراہ کا حکم کرے، گمراہی کا حکم کرے. اللہ ایسے نہیں ہے قومن کسی قوم پر بعد اذ ہداہم اس کے بعد کہ ہدایت دے چکا ان کو، حتی یبین لہم یہاں تک کہ بتا دے ان کو وہ چیز ما یتقون وہ جس سے یہ کیا کرتے پرہیز کرے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. ان اللہ کے نیچے لکھو اوصاف باری تعالی، اوصاف باری تعالی یعنی بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. یحیی و یمیت، زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ، یہاں اس کے نیچے لکھو یہ بشارت ہے. لقد تاب اللہ بشارت ہے. لقد تاب اللہ بلا شبہ مہربان ہوا اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہوئے علی النبی اپنے نبی پر، یعنی خصوصی توجہ فرمائی. والمہاجرین اور ان مہاجرین، والانصار اور ان انصار پر، الذین کون ہے وہ لوگ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ کہ جنہوں نے ایسی مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا تو اللہ ان پر کیا ہوا مہربان ہوا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اچھا جنہوں نے مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل متزلزل اور ڈگمگانے ہونے لگے تھے. بعض گروہ اس میں ایسے تھے، بعض مؤمنین کی جماعت ایسی تھی کہ ان کے دل آپ کے ساتھ جانے میں کیا تھے، وہ کیا تھے ڈگمگانے لگے تھے. منہم ثم تاب علیہم، پھر خصوصی توجہ فرمائی ان کے حال پر اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی ان سب پر بہت ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے. اچھا فریقن سے مراد یہ دین سے انحراف نہیں ہے، بلکہ فریقن سے مراد یہ ہے کہ موسم کی سختی اور سامان کی قلت کی بنا پر وہ نہیں گئے. موسم کی گرمی تھی اور سامان کی قلت کی بنا پر ہمت ہار دینا مراد ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، یہ بشارت برائے تائبین ہے یہاں سے. وعلى الثلاثة، اور توجہ فرمائی ان 3 شخصوں پر بھی، الذين خلفوا جو مؤخر کیے گئے تھے، ہے نا. 7 کی تو توبہ اللہ نے معاف کی، 7 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، 3 کی توبہ اللہ نے مؤخر کی، اور وہ 50 دن کے بعد پھر اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا قبول کر لیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئی ان پر اپنی جانیں بھی، وظنوا اور سمجھ لیا انہوں نے، ان اللہ ملجا من اللہ الا الیہ کہ نہیں ہے کوئی پناہگاہ اللہ کی گرفت سے مگر اسی کی طرف ہی جانا ہے. ثم تاب علیہم، پھر خصوصی توجہ فرمائی، پھر مہربانی سے توجہ فرمائی ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع کرتے رہے، تاکہ وہ آئندہ بھی اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو پھر وہ واپسی توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ یہ بہت توجہ فرمانے والے نہایت مہربان ہے. چل رہے نا. یا ایوہ الذین آمنوا، یہ ترغیب اخلاص ہے یہاں سے. اب تعمیم کے بعد تخصیص شروع ہو گیا، ترغیب اخلاص. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اسی سے صحبت صالحین اکابرین ثابت کرتے ہیں. بات سمجھ، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
یہ کدھر تھا؟ اچھا، ما کان لأہل المدینہ، یہاں سے ترغیب جہاد ہے. ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب، مدینہ والوں کو اور ان کے آس پاس کے دیہاتیوں کو یہ بات زیبا نہیں ہے اور یہ بات ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ایتخلف عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائے رسول اللہ کے ساتھ جانے سے. ولا یرغبوا، اور نہ یہ زیبا ہے اور نہ یہ بات زیبا تھی کیا کہ لا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اپنی جانوں کو آپ کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے. یہ بات ان کے لیے کیا ہے؟ زیبا اور مناسب نہیں ہے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس سبب سے ہے، یہ علت ممانعت تخلف ہے کہ بھائی آپ پیچھے نہ رہے. تو اس کے منع کرنے کی علت کیا ہے؟ ذالک بانہم، یہ اس سبب سے کہ بلا شبہ نہیں پہنچتی، لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان کو ظمأ پیاس، ولا نصب اور نہ کوئی مشقت، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون اور نہیں چلتے موتین یغیظ الکفار، اور وہ نہیں چلتے ایسا چلنا جو غصہ میں مبتلا کرتا ہے کافروں کو. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں چینتے دشمنوں سے کچھ چینا، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان امور کے بدلے نیک اعمال. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ تاکید ہے اور ثمرہ و سنت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے مخلصین کا اجر، اللہ ضائع نہیں کرتے مخلصین کا اجر. کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھو، نہ ان کو پیاس پہنچتی ہے، نہ مشقت ہے اور نہ بھوک ہے اللہ کے راہ میں، اور نہ وہ آپ کو ایسے جگہ میں لے کے جائیں گے کہ آپ کو ڈائریکٹ کفار کے حوالے کرے، بلکہ ان کو ترتیب اور نظام سب پتہ ہے. تو پھر آپ ان سے پیچھے نہیں ہونا، ان کے ساتھ رہنا. ولا ينفقون نفقة صغیرة، اور نہیں خرچ کرتے کچھ خرچ خواہ وہ توڑا ہو، ولا کبیرۃ یا بہت ہو، ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، اور نہیں طے کرتے کوئی میدان مگر ان سب کا ثواب بھی ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. لیجزیهم اللہ احسن ما كانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا جو کہ وہ کرتے تھے. کتب لهم کے نیچے لکھو ثمرہ. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، یہ طریق جہاد ہے اور ازالہ شبہ ہے. طریق جہاد
اور ازالہ شبہ ہے. دیکھو وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پس کیوں نہیں نکلتا مسلمانوں کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ سمجھ حاصل کرے دین میں، ولینذروا قومهم، لیتفقہوا کے نیچے لکھو فریضہ طلبہ قبل از تکمیل. دیکھو فریضہ طلبہ قبل از تکمیل، ولینذروا کے نیچے لکھو فریضہ طلبہ بعد از تکمیل. تکمیل سے پہلے فریضہ طلبہ کیا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے دین میں. فارغ ہونے سے پہلے وہ تفقہ فی الدین کرے. ولینذروا، اور فارغ ہونے کے بعد کیا کرے؟ تاکہ ڈرائے اپنی قوم کو. اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس آئے ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچتے رہے. دیکھو تو یہاں پر جہاد بڑا عمل ہے، لیکن جہاد کے لیے بھی کیا کہا کہ یہ علم سے بڑا عمل نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اگر مجاہد ہے اور عالم بھی ہے تو پھر مناسب یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو لے جائے. لیکن اگر مجاہد تو ہے لیکن عالم نہیں ہے تو پھر وہ سب کو نہ لے جائے، بلکہ وہ ایک چھوٹی جماعت کو لے جائے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، تو یہ وہ شبہۃ ازالہ کہ بھائی تمام مومنین جائے، تو کہا تمام مومنین نہ جائے. اگر مجاہد بھی ہے اور علماء بھی ہے اس میں اور عالم بھی ہے تو آپ کے علم کا گزران بھی ہوگا اور جہاد کا گزران بھی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے ترغیب جہاد ہے، اور یہاں سے تمام جو سورت کے مضامین ہے اس کا اجمالاً اعادہ کیا گیا ہے. نمبر 1 حکم جہاد، نمبر 2 شکوہ و زجر منافقین، نمبر 3 اتباع رسول کا حکم، اور نمبر 4 توحید. یہ تمام مضامین اس آخری رکوع میں اجمالاً مختصراً ذکر کیے گئے. نمبر 1 ترتیب جہاد. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، ان کفار سے لڑو، یلونکم من الکفار، جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں. کن میں سے؟ کفار میں سے. ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ پائے تمہارے اندر کوئی سختی. وعلموا کے نیچے لکھو وعدہ نصرت. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یقین جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، یہاں سے شکوہ منافقین ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اور جب اتاری جاتی کوئی سورت تو بعض منافق کہتے، مَنْ يَقُولُ کے نیچے لکھو تمسخراً، بعض منافق کہتے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، کہ تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا اس صورت نے. جب کوئی صورت اترتی تو منافقین مومنین کو کہتے ہاں بتاؤ کس کے 80 تو 90% کس کے بڑھ گئے. بات سمجھ گئے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جواب شکوہ ہے اور زجر کے ساتھ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. اچھا جو لوگ ایمان لائے، جو اہل ایمان ہے، تو اس صورت نے ترقی دی ان کے ایمان کو. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یہ زجر منافقین ہے یہاں سے. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. مرضن کے نیچے لکھو نفاق کی بیماری، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو اس صورت نے بڑھا دی ان میں نجاست. رجسن الی رجسم، ان کی پہلی نجاست کے ساتھ. وَمَاتُوا، اور وہ مرے. وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور وہ مرتے دم تک ہی کافر ہی رہے. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. یہاں سے عناد منافقین کا بیان ہے.
عناد منافقین اولا یرونا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون کہ بلا شبہ وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آفات میں، ان کو آفات میں 1 یا 2 مرتبہ ہر سال بالقحط والامراض کہ قحط سالی آ جاتی ہے اور مرض امراض آ جاتے ہیں، تو ان کو اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ مبتلا کر دیتے ہیں۔ ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ یہ تمسخر کے بعد تنفر کا بیان ہے، یہاں سے تمسخر کے بعد تنفر کا بیان۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب اتاری جاتی کوئی سورت نظر بعضهم إلى بعض تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے اور هل يراكم من أحد ثم انصرفوا اور اشارتن کہتے، هل يراكم کے سے پہلے نکالو قائلینا کہ وہ اشارن کہتے، کیا کہتے؟ کیا دیکھ رہا ہے تم کو کوئی ایک مسلمانوں میں سے؟ تم میں سے کوئی ایک مسلمان تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ اچھا بات سمجھ، پھر واپس چلے جاتے۔ صرف اللہ قلوبہم پھر دی اللہ نے ان کے دلوں، پھیر دی اللہ نے ان کے دلوں کو، بأنہم قوم لا یفقہون یہ بات سببی ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہاں سے ترغیب الی النعمت العظمی ہے، ترغیب الی النعمت العظمی، بلا شبہ تشریف لائے تمہارے پاس ایسے عظیم الشان رسول جو تمہارے جنس میں سے ہے، من انفسکم یہاں سے اوصاف ہے، من انفسکم یہ صفت نمبر 1 ہے جو تمہارے جنس میں سے ہے، عزیز کی نیچے لکھو شدید جو کہ بہت باری گزرتی ہے، علیہ ان پر، ما عنتم حریص اچھا تمہاری مضرت کی بات وہ حریص ہے، بات میں اچھا یہ حریص صفت نمبر 3 ہے، علیکم تمہارے بلائی پر، بہت باری گزرتی ہے ان پر تمہاری مضرت کی بات اور وہ حریص ہے تمہاری بلائی پر۔ بالمؤمنین صفت نمبر 4 ہے، بالخصوص مؤمنین پر رؤوف الرحیم بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ رؤوف یہ رؤوف جو ہے نا یہ مطیعین کے ساتھ ہے اور رحیم یہ مذنبین کے ساتھ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا یہاں سے شکوہ ہے، پھر بھی اگر منہ پھیر لے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو آپ کہہ دے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ کے نیچے لکھو بیان توحید و تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا ہوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کے سوا، علیہ توکل تو میں اسی پہ بھروسہ کر رکھتا ہوں، وہ رب العرش العظیم اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں سے سورہ یونس شروع ہو رہا ہے اور سورہ یونس مکی ہے اور یہ نزول کے اعتبار سے 51 نمبر پر ہے اور مصحف کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر ہے، رکوعات اس کے 11 ہے اور اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے؟ ماقبل سورہ یونس کا توبہ کے ساتھ، ارشدہم ان الجہاد للتوحید، دیکھو کہہ رہے رہنمائی کی گئی کہ جہاد یہ توحید کے لیے ہے۔ دراصل سورۃ البقرہ اجمالاً جمیع مضامین قرآن پر مشتمل ہے، باقی سورہ بقرہ کے اجمالی مضامین کی تفصیل ہے۔ آل عمران سے توبہ تک سورہ بقرہ کے سب مضامین کی تفصیل آ گئی اور ساتھ ہی دعوی توحید دلائل کے ساتھ مدلل و مبرہن ہو گیا، تو دعوی توحید دلیلوں کے ساتھ بیان ہو گیا۔ مشرکین کا صرف ایک شبہ باقی رہ گیا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کو صرف شفیع غالب سمجھتے ہیں۔ ان کا ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنے معبودان کو کیا سمجھتے؟ شفیع غالب۔ شفیع غالب کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زبردستی ہماری شفاعت کرے گا، بات سمجھ گئے؟ زبردستی ہماری شفاعت پر وہ قادر ہے، کون؟ وہ معبودان باطل۔ یہ ان مشرکین کا کیا تھا؟ دعویٰ تھا۔ تو سورہ یونس میں اس دعوے کی نفی کی گئی ہے،
بات سمجھ گئے؟ یہاں سے جتنی بھی ماقبل کی صورتیں ہیں وہاں اس نے تفصیل بیان کر دی سورہ بقرہ کے تمام مضامین کی. یہ تو ایک ربط ہے سورہ یونس کا توبہ کے ساتھ. نمبر 2، سورہ توبہ کے آخر میں فقل حسبی اللہ، یہ آیت سے دعوت توحید مذکور ہے، اور سورہ یونس میں اس پر دلائل قائم ہے. دلائل کس بات پر؟ دعوت توحید پر. اچھا، خلاصہ سورہ یونس، اس سورت کا دعویٰ ہے نفی شفاعت قہریہ، اور یہ دعویٰ سورت میں 3 جگہ مذکور ہے. نمبر 1، اولاً اجمالاً ما من شفیع الا من بعد اذنہ. نمبر 2، ضمناً ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اور نمبر 3، تفصیلاً قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. یہاں سے تفصیلاً ہے. اس دعوے کے اس بات پر 10 دلائل عقلیہ اور 1 دلیل وحی قائم ہے. علاوہ ازیں حسب موقع زجرات، بشارات، تخویفات اور شکوے مذکور ہیں. اچھا، اور تنبیہ، مکی صورتوں میں عموماً مضامین 4 کی تفصیل ہوتی ہے. نمبر 1، توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت. یہ 4 مضامین مکی صورتوں میں ہوتا ہے. تو یہاں سے گوئے کل کتنے دلائل پیش کریں گے؟ 10 دلائل عقلیہ اس بات پر قائم ہوگی کہ نفی شفاعت قہریہ، کہ جو تم کہتے ہو کہ ہماری معبودان ہماری زبردستی شفاعت کریں گے، اس پر 10 دلیل عقلی قائم ہوں گے. دیکھو الف لام را. اچھا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی. یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی. یہ تمہید مع ترغیب ہے. یہاں سے یہ آیتیں ہیں تلک، اور یہ ترغیب دے رہے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں پکی کتاب کی، الحکیم جو کہ کیا ہے؟ محکم ہے. اور یہ دلائل عقلیہ کی طرف کیا بھی ہے؟ اشارہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کتاب کی صفت حکیم آ جائے تو مطلب کیا ہے؟ دلائل عقلیہ بیان ہوں گے. اور جب کتاب کی صفت کیا آ جائے؟ مبین آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دلائل نقلیہ بیان ہوں گے. تلک آیات، یہ آیتیں پکی کتاب کی. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ وہی بھیجی ہم نے ان میں موجود ایک شخص پر ہم نے وہی بھیجی. کیا اس بات پر ان کو تعجب ہوا؟ یعنی باعث تعجب نبی کا بشر ہونا ہے، ان کا اس بات پر تعجب ہوا ان کو. انذر الناس، یہ بیان وحی ہے. یہاں سے انذر الناس، اور انذر الناس کے نیچے لکھو یہاں پہ کیا ہے؟ فریضہ اول ہے. تو ان کے نیچے لکھو بیان وحی، اور انذر الناس کے نیچے لکھو فریضہ اول. انذر الناس، یہ کہ ڈراؤ لوگوں کو. اور وبشر الذین، بشر الذین کے نیچے لکھو فریضہ ثانی. اور خوشخبری دو ان لوگوں کو آمنو جو کہ ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ کہ بے شک ان کے لیے سچا مرتبہ ہے ان کے رب کے ہاں. اونچا مقام ہے اور اونچا مرتبہ ہے ان کے رب کے ہاں. یہ خوشخبری ان کو سناؤ. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کافر کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. یہ شکوہ بھی ہے اور اثر تعجب بھی ہے. بات سمجھ گئے؟ ان کے تعجب کا اثر بھی ہے اور یہ شکوہ بھی کر رہے کہ یہ جو لے کر آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں جادو ہے یا یہ خود کیا ہے؟ جادوگر ہے. ان ربکم اللہ، یہ دلیل عقلی نمبر 1 ہے. کل کتنے دلائل قائم ہوں گے؟ 10. تو یہ دلیل نمبر 1 ہے. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہی ہے. الذی کے نیچے لکھو بیان قدرت، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہی ہے. خلق السماوات، جس نے پہ بنائے آسمان، بیان قدرت ہے. والارض، اور زمین.
فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اس پر پھر وہی بات، یہ 6 دنوں کے بعد یہ انسان کو تدریج سمجھانا ہے کہ اے انسان، جب بھی تو کوئی بڑا کام کرے تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ منصوبہ بنا اور ترتیب سے کر. تو یہاں پر بھی کیا ہے، وہی ہے. بس فکر مند کر، فکر مند کر. اچھا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر جلوہ فرما ہوا، علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر. یدبر الامر، یہ بیان حکمت ہے. اچھا بھائی کیوں ہوا؟ وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کا. ہاں، کائنات بنا دی تو پھر کائنات کو چھوڑ دیا؟ نہیں، پھر ہر کام کی وہ کیا کرتے؟ تدبیر کرتے. ما من شفیع، ما من شفیع، یہاں سے دعوی صورت اجمالن ہے. بولا تھا نا کہ 3 صورتوں سے وہ دعویٰ کریں گے، یا تفصیلاً، یا ضمناً، یا اجمالاً. تو ما من شفیع سے اجمالاً ہے یہاں سے. ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم، یہ ثمرہ دلیل ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو. وعد اللہ حقا، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے، وعدہ سچا، اللہ نے پکا وعدہ کیا ہے. مرجعکم جمیعا کے نیچے لکھو، یہ بیان بعث ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. انہو یبدأ الخلق، اور یہ دلیل بعث ہے. انہو یبدأ الخلق کے نیچے لکھو دلیل بعث. اچھا، کس بات پر؟ کہ اس بات پر کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو اس بات پر کوئی دلیل ہے؟ کہہ رہے دلیل ہے. انہو یبدأ الخلق، وہی پہلی بار پیدا بھی کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات، یہاں سے لیجزی سے حکمت بعث ہے. کیوں بھائی؟ تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے. وعامل الصالحہ، اور نیک کام کیے. بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، گرم پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، بما کے نیچے لکھو با سببیہ، بسبب ان کے کہ وہ کفر کرتے تھے. والذی، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 2 ہے. والذی کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 2. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار، اور چاند کو کیا بنایا؟ نور بنایا، روشن بنایا. دیکھو ضیاء جو ہے نا، ضیاء وہ روشنی ہے جو ذاتی روشنی ہوتی ہے، جو مستفاد من الغیر نہ ہو، جبکہ نورن وہ روشنی ہے جو مستفاد من الغیر ہو. بات سمجھ گئے جی؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن. وقدرہ منازلا، اور مقرر کر دیے ہر ایک کے لیے منزلیں، ہر ایک کے لیے چال مقرر کر دی. کیا مطلب؟ چاند اپنا چکر ہر مہینے میں پورا کر لیتا ہے، اور اس کی کتنی منزلیں ہوتی ہے؟ 28 منزلیں ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ اور سورج کا چکر سال بھر رہتا ہے، اور اس کی 365 منزلیں ہوتی ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اچھا تاکہ تم معلوم کر سکو برسوں کی گنتی. والحساب، اور چھوٹے موٹے حساب. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ چیزیں مگر کمال حکمت کے ساتھ. اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی مگر بالفائدہ، با فائدہ پیدا کی، بیکار فائدہ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا. یفصل الآیات، واضح بیان کرتا ہے دلائل. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، مستفیدین کے لیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ تتمہ دلائل ہے یہاں سے جو سمجھتے ہیں. بے شک رات
اور دن کی تبدیلی میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات، ان سب میں یقیناً دلائل ہے، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہاں سے تخویف اخروی کا بیان ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور خوش ہو گئے دنیاوی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہو گئے اسی پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو کہ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہے۔ اولئکا کے نیچے لکھو انجام، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئکا مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ ان الذین، اس کے نیچے لکھو بشارت، ان الذین آمنوا، البتہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے اچھے کام، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا، ان کا رب ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، یہ جملہ مستأنفہ ہے، جملہ مستأنفہ ہے۔ اچھا، بہتی ہوگی ان کی نیچے نہریں، فی جنات النعیم، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک، دعواہم فیہا، اس کے نیچے لکھو بوقت معائنہ عجائبات، کہ جب وہ عجائبات کو دیکھ لیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک، ان کی صدا وہاں یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات کی دعا وہاں سلام کے ساتھ ہوگی۔ تحیتہم کے نیچے لکھو بوقت ملاقات۔ دیکھو یہ بات چیت نقل کر رہے کن کی؟ جنتیوں کی، کہ وہ عجائبات کو دیکھتے ہوئے جب عجائب کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، اور جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر اس میں کیا کریں گے؟ سلام ڈالیں گے ایک دوسرے کو۔ وآخر دعواہم، اور اختتام مجلس پر وہ کیا کہیں گے؟ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، یہاں سے زجر ہے، اور اگر جلدی بیچتا اللہ تعالی لوگوں پر عذاب، استعجالہم، جس طرح کہ وہ جلدی مانگتے ہیں، یہاں استعجالہم ای مثل استعجالہم، یا استعجالہم، جیسے کہ وہ جلدی مانگتے ہیں اس طرح اگر اللہ ان پر جلدی عذاب کو بھیج دے، بالخیر، جیسے وہ جلدی مانگتے ہیں بھلائی کو، لقضی الیہم اجلہم، تو پوری ہو چکی ہوتی ان کی میعاد، ان کا عذاب پھر پورا ہو چکا ہوتا۔ آپ کو پھر ہر جگہ پھر کافر مرے ہوئے نظر آتے، کیونکہ بھلائی جس طرح جلدی مانگتے ہیں تو اگر عذاب بھی اس طرح جلدی مانگتے ہیں تو پھر اگر جلدی ان کو عذاب مل جاتا تو پھر تو میعاد ان کا پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ، یہ امہال مجرمین ہے یا استدراج مجرمین ہے، یہاں مہلت دی گئی ہے مجرمین کو۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ، پس چھوڑے رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعمہون، بغیر عذاب کے وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، یہاں سے شکوہ ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، الضر، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے ہر حال میں، لجنبہ، کروٹ پر لیٹتے ہوئے، او قاعدن، یا بیٹھتے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوتے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ، یہ دعا و التجا کے بعد ہے، فلما کشفنا عنہ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، ضرہ، اس کی تکلیف کو جب ہم دور کر لیتے ہیں، مرہ،
تو چلا جاتا ہے کألم یدعونا الی ضر مسہم، اس حال میں جیسے کہ اس نے نہ پکارا تھا ہم کو اس تکلیف کے ہٹانے کے لیے. پھر مسجد کو وہ ایسے دیکھتا ہے کہ یہ بھی کوئی دکھائی ہوئی جگہ دکھ رہی ہے. بات سمجھ گئے؟ یہاں بھی میں کبھی کبھی آتا تھا. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر وہ اپنی پہلی صف کو چھوڑ دیتا ہے. کذالک زین للمسرفین، یہ سبب غفلت ہے. کذالک زین للمسرفین، اچھا اسی طرح خوشنما بنا دیں گے بے باک لوگوں کے لیے، ہم اسی طرح ان بے باک لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیں گے ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، یہاں سے تخویف دنیاوی ہے، اور بلا شبہ ہم ہلاک کر چکے بہت سی قوموں کو من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسل بالبینات، اور حالانکہ آئے ان کے پاس ان کے رسول دلائل واضح لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور ان کے بوجہ عناد کے مگر وہ ایسے نہ تھے لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے. کذالک، یہاں سے سنت اللہ کا بیان ہے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو. قوم المجرمین سزا دیتے ہیں ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین یا خلیفہ، یا ہم نے تم کو آباد کیا فی الارض، زمین میں، من بعدہم، اس کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھ لے کس طرح تم کام کرتے ہو. لننظر کے نیچے لکھو حکمت جعل، بنانے کی حکمت کیا ہے، تاکہ ہم دیکھ لے تم کس طرح کام کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو کہ نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ تو لے آ کوئی اور قرآن اس کے سوا، یا اس میں ہی کچھ ترمیم کر دے، یا اس میں ہی کچھ بدل دے، یا کیا کر دے، یا دوسرا کوئی قرآن لیا، اس میں تو بہت سخت احکامات ہے، اس کی ہم پابندی نہیں کر سکتے. یا تو پورا قرآن نیا لے کر آ، اور یا تو اس میں کم از کم کچھ احکامات کو بدل ڈالو. قل ما یکون لی، یہ جواب شکوہ نمبر 1 ہے، جواب نمبر 1 شکوے کا. قل ما یکون لی، آپ فرما دے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کروں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی کہ جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف. الا ما یوحى کے نیچے لکھو فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں. انی اخاف، اور اگر میں، اچھا یہ انجام ترمیم ہے، اگر میں ترمیم کر لوں تو انی اخاف، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرو، ان عصیت ربی، تو بلا شبہ میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، ایک باری دن کے عذاب سے. قل لو شاء اللہ، یہ جواب نمبر 2 ہے شکوے کا. قل لو شاء اللہ، آپ فرما دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس قرآن کو تمہارے سامنے. ما تلوتہ علیکم، میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ خبر دیتا تم کو اس قرآن کی، نہ جتلاتا میں تم کو اس قرآن کی. فقد لبثت فیکم عمرا، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ، من قبل ہی، اس سے پہلے. اس لیے کہ وہی تو کب آئی؟ 40 سال کی عمر میں. بات سمجھ گئے؟ تو 40 سال کا عرصہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے، گزارا ہے. افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے. فمن اظلم، اس کے نیچے لکھو زجر، سو کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ، جو کہ باندھے اللہ پر جھوٹ، کذبن، جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتوں کو کیا کر دے، جھٹلایا. انہ لا یفلح المجرمین، بے بلا شبہ فلا نہیں پا سکتے ایسے مجرم.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ دلیل عقلی نمبر 3 ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسے چیزوں کی، ما لا يضرهم، جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو، ولا ينفعهم، اور نہ نفع دے سکے ان کو. وَيَقُولُونَ کے نیچے لکھو شکوہ، اور یہ کہتے ہیں هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، آپ فرما دیں کہ کیا خبر دیتے ہو تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی جس کو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی ان معبودان کو اللہ نہیں جانتے اور تم کہتے ہو کہ یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہے سفارشی ہے. یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے معبودان نہیں جانتے کہ زمین میں کیا ہے اور آسمان میں کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے ان لوگوں کے شرک سے. وما کان الناس، یہاں سے ازالہ شبہ ہے. اچھا، شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، تو پھر یہ شرک کی باتیں اور یہ شرک لایا کون؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک کی ابتدا کس نے کی؟ وما کان الناس، اور نہ تھے سب لوگ، الا امتا واحدتا، مگر ایک جماعت، فاختلفوا، پھر وہ جدا جدا ہو گئے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک پوری انسانیت ایک جماعت اور ایک امت کہلاتی تھی اور ایک گروہ ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شرک کی باتیں شروع ہو گئی. ولولا کلمۃ سبقت، یہ اور یہ یہاں سے ازالہ شبہ ہے. ولولا کلمۃ، آواز بند کرو. ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے تے ہو چکی ہے، سبقت من ربک، من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے. کیا مطلب؟ یعنی حکمت تاخیر عذاب، کہ جب اللہ نے یہ بات طے کر چکے کہ ہم ان کو فوری عذاب نہیں دیں گے بلکہ عذاب ہمارے آنے سے آئے گا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیتن، کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی معجزہ. آیتن کے نیچے لکھو فرمائشی معجزہ، کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرمائشی معجزہ. من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے. فقل، آپ یہ جواب شکوہ ہے، سو آپ فرما دے، انما الغیب للہ، غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے. فانتظروا، پس تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک کہ میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ایک پر پڑھتے نا، پڑھتے کیا کہتے ہو؟